اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کے ریویژن سے۔ ہم نے سب سے پہلے حاذا کو پڑھا تھا۔ حاذا کا مطلب تھا دس یا یہ، ہم کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے، حاذا مسجد، حاذا بیت۔ اس کے بعد ہم نے کوشچن کو دیکھا تھا، ما حاذا، کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کرتے تھے، واٹ از دس، یہ کیا ہے، اور اس کے جواب میں رپلائی آتا تھا حاذا بیت، حاذا مسجد۔ احاذہ، احاذہ کو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں کسی بھی چیز کے بارے میں پارشل نالج کے ساتھ سوال کیا جاتا تھا، جیسے احاذہ بیتن اور احاذہ مسجد۔ اس کے رپلائی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پازیٹیو جواب میں نعم کے ساتھ رپلائی کیا جاتا تھا، جیسے کہ احاذہ بیتن نعم حاذا بیتن۔ اس کے بعد ہم نے احاذہ کو لا کے ساتھ پڑھا تھا۔ لا کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہے، جیسے اگر ہم مسجد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہیں کہ احاذہ بیتن، جبکہ وہ مسجد ہے، تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے لا حاذا مسجد۔ اس کے بعد ہم نے من حاذا کو دیکھا تھا۔ من حاذا اسپیسیفکلی کسی لیونگ آبجیکٹ، اسپیسیفکلی انسانوں کے بارے میں تھا، جب ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے من حاذا، حاذا مدرسن، ہو از دس، یہ ایک ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ذالکہ کو دیکھا تھا۔ ذالکہ میں جیسے ذالکہ نجم، ذالکہ سریرن، اور اس طرح کے ہم نے اور ورڈ دیکھے تھے جس کے بارے میں وہ کی بات نسبت تھی۔ ذالکہ اور حاذا میں فرق یہ تھا کہ جو حاذا تھا وہ کسی قریب چیز کے لیے تھا، اور ذالکہ کسی دوسری چیز کے لیے یا دور کی چیز کے لیے بھی تھا۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی تھی کہ حاذا اور ذالکہ جو دو چیزیں فرض کریں ساتھ ساتھ ہیں، اگر ایک استاد اور امام ساتھ کھڑے ہیں، تو اب ہم جو چیز جو ہمارے قریب ہے ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے من حاذا و من ذالک، اس کا مطلب ہے یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ اس میں ہم نے پھر اس کا رپلائی کچھ ایسے ہوگا حاذا مدرس و ذالکہ امام۔ اب ہم بات کریں گے ال کی۔ ال بیسکلی ایک آپ اس کو ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ آرٹیکل کہہ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹ سے مراد کیا ہوتی ہے کہ کوئی ایک ایسا نام جو جب یوز ہو تو اس کے بارے میں سننے والے کو پتہ ہو، جیسے کسی ایک اسپیسیفک چیز کے بارے میں بات کرنے۔ اور انڈیفینیٹ آرٹیکل وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسی چیز کا ذکر کر دیں، کسی بھی ایک چیز کا ذکر کر رہے ہوں۔ تو اگر ہم قلم ان کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک قلم، وہ ایک قلم کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں القلم، تو القلم میں ہم اس کسی بھی پین کی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور اس نسبت سے مراد یہ ہے کہ ریڈر کے بارے میں نالج ہے اس چیز کو، یا ایٹ لیسٹ ہم نے اسپیسیفائی کر دیا ہے۔ تو ہم اس کی سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کو اردو میں معرفہ نکرہ بھی کہتے ہیں۔ ہم آگے پڑھیں گے اس کو اور اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بیتن، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا، اس کا مطلب ہے ایک گھر۔ جب بیتن کی بات ہے تو کوئی بھی ایک گھر ہو سکتا ہے، کسی بھی۔ لیکن جب ہم بات کریں گے البیتو، تو وہ گھر، کوئی ایک اسپیسیفک جس کی نسبت کی جا رہی ہے، جس کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں گے تو بیتن ایک گھر، آ ہاؤس، البیتو وہ گھر، دا ہاؤس۔ ایک چیز اور اس میں نوٹ کرنے والی ہے کہ ایک تو ہم نے اس لفظ سے پہلے الف لام داخل کیا، دوسرا جو آخری حروف ہے اس کے اوپر پہلے تنوین تھی، جو دو پیش آپ کہہ لیں اسے، یا ڈبل ضمہ کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ آ رہا تھا۔ جبکہ اگر آپ اب آخر البیتو کے داخل کرنے کے بعد تا کے اوپر صرف پیش ہے یا ضمہ کہہ لیں اس کو، تو اس پہ تنوین نہیں آ سکتی۔ جب بھی ہم کسی لفظ پہ ال داخل کریں گے تو وہ اس لفظ کے آخر میں تنوین نہیں آ سکتی۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو کہ یاد رکھنے والا ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ جب ہم اور پڑھیں گے تو ہمیں چیزیں سمجھ آتی جائیں گی۔ البیتو کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں۔ کتابن ایک کتاب، ا بک، الکتابو وہ کتاب، دا بک۔ قلم ایک قلم، ا پین، القلم وہ قلم، دا پین۔ جمل ایک اونٹ، ا کیمل، الجمل وہ اونٹ، دا کیمل۔
اچھا، اس میں اب ہم دو جملوں کو ساتھ ملا کے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی قلم سے القلم پڑھا، اب ہم اس میں ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں کہ ایک صفت اس کی ایڈ ہو رہی ہے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. دا پین از بروکن. اور آپ نوٹ کریں کہ مکسورن پہ تنوین آ رہی ہے کیونکہ اس میں الف لام داخل نہیں ہے. القلم مکسورن، قلم ٹوٹا ہوا ہے. دا پین از بروکن. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے. دا ڈور از اوپن. الولد جالس والمدرس واقف، لڑکا بیٹھا ہے اور استاد کھڑا ہے. دا بوائے از سیٹنگ اینڈ دا ٹیچر از اسٹینڈنگ. اس میں بھی اگر آپ نوٹ کریں تو الولد میں آپ کے پاس آخر لفظ کے اوپر صرف پیش ہے، جبکہ جالسن میں سین کے اوپر تنوین ہے. جالسن سے مراد بیٹھنے کو کہتے ہیں. دوسرا والمدرس، مدرس میں آپ نوٹ کریں گے الف لام چونکہ داخل ہے تو سین کے اوپر ڈبل ضمہ یا دو پیش نہیں ہے. اور واقف ان میں فا کے اوپر دو پیش ہیں، یا آپ ڈبل ضمہ اس کو کہہ لیں یا تنوین کہہ لیں. آگے چلتے ہیں. الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. دا بک از نیو اینڈ دا پین از اولڈ. الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. دا ڈونکی از اسمال اینڈ دا ہارس از بگ. اس کے بعد ہے ہمارے پاس الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. دا چیئر از بروکن. اس کے بعد ہے المندیل وسخ، رومال گندا ہے. دا ہینڈ کرچیف از ڈرٹی. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. دا واٹر از کولڈ. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. دا مون از بیوٹیفل. البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. دا ہاؤس از نیئر اینڈ دا ماسک از فار اوے. الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور کاغذ ہلکا ہے. دا اسٹون از ہیوی اینڈ دا پیپر از لائٹ. اللبن ہار، دودھ گرم ہے. دا ملک از ہاٹ. القمیص نظیف، قمیض صاف ہے. دا شرٹ از کلین. امید ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، اور نہ صرف اس کو آپ ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے بلکہ باقاعدہ یہ ساری چیزیں یاد بھی کر رہے ہوں گے. اس میں جو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جو کہ جیسے کہ القمیص نظیف، تو نظیف کا مطلب صاف کرنا ہے، تو یہ بھی آپ کی ویکیبلری میں ایڈ ہونا چاہیے. اس سے آپ دوسرے لفظ المندیل نظیف بنا سکتے ہیں کہ رومال صاف ہے. تو یہ دونوں لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے. جتنا آپ لوگ ویکیبلری کو اپنا بلڈ کریں گے اتنا آسان ہوگا آپ کے لیے آگے بڑھنا. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن یا کوئی سجیشن ہے تو کائنڈلی اس کو کمنٹس میں ایڈ کیجیے. اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ابھی تک تو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ریسیو ہوتی رہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.